سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ صدق الله العظيم۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے تھے۔ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ حکم لایا جو انہیں اچھا نہیں لگتا تھا تو بہت ساروں کو انہوں نے جھٹلا دیا اور بہت ساروں کو قتل کر دیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ کچھ خرابی نہ ہوئی، چنانچہ وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، مگر پھر اندھے ہو گئے اور ان میں سے بہت سارے بہرے بھی ہو گئے، اور اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ گزشتہ آیات سے بنی اسرائیل، جس میں یہودی اور عیسائی دونوں شامل ہیں، ان کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ آج کی آیت میں یہودیوں کے بارے میں بیان ہوا کہ وہ کیسی عجیب قوم ہے۔ قرآن پاک میں یہودیوں کے بارے میں خاص طور سے بہت زیادہ کھول کھول کر باتوں کو مختلف انداز سے مختلف پیرائے کے اندر بیان کیا گیا ہے، تاکہ مسلمانوں کے لیے ان کا شریر ہونا، ان کا بد فطرت ہونا روز روشن کی طرح واضح ہو جائے اور واضح رہے۔ ایک بات کو جب زیادہ اہمیت اور تاکید ہوتی ہے، مقصود ہوتی ہے، تو اس کو پھر کئی دفعہ دہرایا جاتا ہے کہ یوں کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا، یا زیادہ دہرانے کی ضرورت تب محسوس ہوتی ہے جب آدمی کو یہ لگے کہ یہاں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہود کا اور بنی اسرائیل کا قصہ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے، تو اس کی وجہ دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، دونوں بھی ہو سکتی ہیں، کہ اس کے اندر جو اصل بات ہے، پیغام ہوتا ہے قصے کے اندر، واقعات کے اندر، اس سے امت کو خبردار کرنا، آگاہ کرنا ہے۔ اور ساتھ میں یہ اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت یہود و نصارہ کی جانب جھک جائے، کسی وجہ سے مال و دولت کی فراوانی دیکھ کر یا اور کسی وجہ سے بنی اسرائیل کی طرف یہود و نصارہ کی جانب جھک نہ جائے، اس خیال سے بھی یہ قصہ بار بار آتا ہے۔ آج کی آیت میں بھی یہ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے
ایک پختہ عہد لیا تھا، اور معاہدہ جو ہوتا ہے وہ یوں سمجھیے کہ دو طرفہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کریں گے ہم یہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے ساتھ یہ گویا کہ ایک میثاق تھا، عہد تھا کہ تم لوگ نبیوں کی بات مانو گے، اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اچھے معاملات ہوں گے. لیکن فرمایا کہ ان لوگوں نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر تشریف لائے تو پیغمبر نے جہاں تک تو ان کی خواہش کا ساتھ دیا یا احکامات ایسے دیے جو ان کے تصورات کے مطابق تھے، جو پہلے سے ان کے ذہن میں باتیں بیٹھی ہوئی تھی اس کے بالکل مطابق تھے، تو وہاں تک تو وہ ساتھ رہے، خوشی خوشی بات مانتے رہے. لیکن جو ہی ان کی طبیعت کے خلاف کوئی حکم آیا تو جناب فوراً بدک گئے. ان کا یہ کیسی بات ہے؟ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہ بات جو ہے نا یہ ہے تو یہودیوں کی، لیکن ہمیں بھی اس بات سے سبق لینا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دین کی بات کر رہا ہوتا ہے، دین سمجھ کر ایک کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی طبیعت کے موافق ہوتا ہے، اس کی منشا اور خواہش کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے اس کو وہ والا دین بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. جو ہی اس دین کے اندر سے کوئی مخالف طبیعت حکم آتا ہے تو وہ جناب پھر بدک جاتا ہے، پھر اس کے اندر سے اس کو کیڑے نکالنا شروع کرتا ہے، نہیں یہ حکم ایسا نہیں ہونا چاہیے، دین کے اندر اتنی سختی نہیں ہوتی، دین تو ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو چاہے وہ بنی اسرائیل ہوں یا ہم ہوں، انسان تو دونوں انسان ہیں، نفسیات تو آدمی کی تقریباً ایک جیسی رہتی ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. تم جو پیچھے بنی اسرائیل گزرے ہیں نا، ان کے نشان قدم پر قدم رکھو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی سوراخ میں داخل ہوئے، کسی بل میں گھسے ہوئے، تم بھی یہاں گھسو گے جا کر. تو یہ ہمیں بھی یہ رویہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ شریعت جو ہے یہ چاہے ہماری خواہش کے مطابق ہو، چاہے کڑوی ہو چاہے میٹھی ہو، یہ دونوں نگلنی پڑیں گی، دونوں کو عمل کے اندر لانا پڑے گا. ایسا نہیں کہ جب خواہش کے خلاف حکم آ گیا تو آدمی اس کو چھوڑ دے اور کہ اللہ غفور رحیم ہے، اور جب خواہش کے موافق ہے تو کہتا ہاں شریعت بہت اچھی ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. تو یہ جو دوہرا معیار ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ جب یہودیوں کے پاس ان کی خواہش سے ہٹ کر کوئی حکم آتا تھا تو بدک جاتے تھے. فریقاً کذبوا، اور اتنے بگڑتے تھے کہ کچھ کی تو کر دی تکذیب، کہنے لگے تم ہو ہی جھوٹے. کیوں جھوٹے ہیں بھائی؟ کوئی دلیل؟ اس لیے کہ جو ہمارا تصور ہے دین کے بارے میں، جو ہمارا فہم ہے، تم اس کے خلاف بات کر رہے ہو. ہم نے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہودی قیامت تک رہیں گے دنیا میں، لیکن تم کہتے ہو کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو یہ بات تو ہمارے جو تصورات ہیں اس کے بالکل مخالف چلی گئی. ہماری چودراہٹ جو ہے وہ تو ساری خاک میں مل جائے گی اگر ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے. اس لیے انہوں نے فریقاً کذبوا، کچھ نبیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، وفریقاً یقتلون، اور کچھ کو قتل پر آمادہ ہو گئے، بلکہ قتل کر دیا. بنی اسرائیل نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، حالانکہ نبی کا قتل جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے. گویا کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں جو گناہ ہیں ان کی دو فہرستیں بنائی جاتی ہیں، ایک صغیرہ ہوتا ہے ایک کبیرہ ہوتا ہے. کبیرہ میں پھر اکبر الکبائر ہوتے ہیں، کبیرہ کے بھی کبیرہ، مہا کبیرہ گناہ ہوتا ہے وہ. اس میں فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین، کہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں اللہ کی نظر میں ان میں سے سب سے پہلا ہے شرک، دوسرا ہے کسی ناحق انسان کو ناحق مارنا، کسی معصوم انسان کو جس کو مارنا بنتا نہیں ہے کسی ضابطے کی روح سے، اپنے انتقام میں آ کر، غصے میں آ کر، یا اپنے کسی لالچ اور مفاد میں آ کر کسی انسان کو مار دینا، ناحق قتل کرنا، یہ دوسرے نمبر کا بڑا گناہ ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہے والدین کی نافرمانی. تو عام انسان کو بھی مارنا اتنا بڑا گناہ ہے، پھر نیک آدمی کو مارنا اور زیادہ گناہ ہے، پھر ولی کو مارنا اور زیادہ گناہ ہے، پھر اس کے بعد آگے ہے نبی کا درجہ. تو نبی کہتے ہیں کہ سب سے بدبخت آدمی وہ ہے من قتل نبیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ من قتل نبیا او قتلہ نبی، سب سے بدبخت آدمی وہ ہے کہ جو کسی نبی کو قتل کرے یا نبی اس کو قتل کرے.
نبی کا قاتل اور نبی کے ہاتھوں مقتول ہونے والا آدمی جو ہے اس کی بدبختی کی انتہا ہے. تو یہ بدبختی کی انتہا سے بھی بنی اسرائیل ہو گزرے. وفریق یقتلون، اور کچھ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا یہ ان کی گویا کہ ایک عادت بن گئی تھی. پھر آگے فرمایا وحسبوا الا تکون فتنہ، پھر ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کوئی جو ہے بڑی وہ نہیں ہے، خرابی کی بات نہیں ہے. یعنی پہلے ایک تو تھا گناہ کیا، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک اصول کی بات ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو شروع میں تو گناہ کو گناہ سمجھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس گناہ کا اثر اور سنگینی جو ہے وہ دل سے نکلتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ گناہ نہیں رہتا. جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھیں کہ دل اندھا ہو گیا ہے. جیسے ہماری ظاہر کی سر میں 2 آنکھیں ہیں، چہرے پہ 2 آنکھیں لگی ہیں، وہ چیزوں کو دیکھتی ہیں، سفید اور سیاہ میں فرق کرتی ہیں اور رنگوں میں فرق کرتی ہیں، ٹھیک ہے، پہچان کرتی ہیں چیزوں کی. ایسے دل کی بھی آنکھ ہوتی ہے، یعنی انسان کے اندر کی باطن کی آنکھ جو ہے یہ اچھی برے فعل میں تمیز کرتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ یہ کام اچھا نہیں کیا آپ نے، یہ برا کام کیا، یہ اچھا کیا. تو یہ بظاہر باہر سے نہیں پتہ چلتا. یہ جو ہماری سر کی آنکھ ہے یہ نہیں بتاتی کہ یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے. وہ تو کسی منظر کو اچھا برا کہہ سکتی ہے کہ یہ باغ بڑا اچھا ہے، یہ باغ اچھا نہیں ہے، لیکن کسی کام کے اچھا برا ہونے کا فیصلہ ہماری سر کی آنکھ نہیں کرتی، یہ دل کی آنکھ کیا کرتی ہے. تو جب انسان، حدیث پاک میں آتا ہے، آدمی گناہ کرتا ہے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ دوبارہ صاف ہو جاتا ہے، دل صاف ہو گیا. اور اگر توبہ نہیں کرتا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں گناہ کرتا گیا حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو گیا. اب اس میں فرمایا خیر کی بات اثر نہیں کرتی. یہ ہوتی کیفیت. ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم فعموا وصموا. نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو جھٹلایا، پھر کہنے لگے کوئی بات نہیں، یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یعنی بدبختی کی انتہا ہو گئی کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے. فعموا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو اندھا کر دیا. یعنی دل کی آنکھ اندھی ہوئی. سر کی آنکھ سے تو دیکھ رہے ہیں، لیکن دل کی آنکھ سے برائی اور اچھائی میں تمیز کرنے کی صلاحیت اللہ نے ان سے چھین لی. گویا کہ وصموا، بہرے بھی ہو گئے. یعنی نہ تو خود دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور نہ ہی کسی کے کہنے سننے پر اس پر کان دھرتے ہیں، کیونکہ کان میں صلاحیت ختم ہے. یعنی خیر کی بات، نصیحت کی بات سننا، اس کی صلاحیت گویا کہ ان کے اندر سے ختم ہو چکی ہے، کھینچ لی گئی. ثم تاب اللہ. تو یہ اصل میں واقعہ بھی ہے تاریخی اس کے پیچھے کہ بنی اسرائیل جو ہے پہلے انہوں نے نبیوں کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر جو ہے اس کو عذاب کی صورت میں بھیجا. اس نے آ کر یروشلم کو اور ان سب کو، یہودیوں کو تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا. ان کے تورات کے نسخے جلا دیے، ان کو قید کر کے وہ بابل رہ گیا، عراق کے علاقے میں لے گیا. وہاں سے پھر ایک عرصے کے بعد ایرانیوں کے وہاں لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی ان کے ساتھ، تو وہاں سے انہوں نے ان کو وہاں رہا کروایا اور پھر یہ دوبارہ بیت المقدس جو فلسطین کا علاقہ ہے یہاں آ کے جو ہے رہنے شروع ہو گئے. تو یہ اس زمانے کی بات. تو یہ فرمایا کہ ایک موقع آیا تھا ان پر یہ اندھے ہوئے، پھر انہوں نے توبہ کی. یعنی بخت نصر سے اللہ نے جب نجات دی تو انہوں نے کہا توبہ، ہم آئندہ کو الٹی حرکت نہیں کریں گے. لیکن اس توبہ کے بعد پھر توبہ توڑی. ثم عموا وصموا كثير منهم، پھر ان میں سے بہت سارے اندھے پھر بھی ہوئے. یعنی پھر زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے. یعنی ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش ضرور کی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کو ناکام کر دیا. بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. لیکن انہوں نے اپنی کوشش کرنے میں کوتاہی نہیں چھوڑی. تو یہ فرمایا کہ یہ واللہ بصیر بما یعملون. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں جو ہوا سو ہوا، ہم نے دنیا میں جو کیا سو کیا. نہ، ریکارڈ ہر چیز کا موجود ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. تو یہاں واللہ بصیر بما یعملون، جو یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. یعنی اللہ سے کوئی لا تخفى منکم خافیہ، اس سے تو کوئی ایک رائی کے برابر دانے کی بقدر بھی کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. چاہے جائے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ ان کو کیا اس کا سزا نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی.
اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو ان کو رسوا کن پکڑ اور عذاب سے دو چار کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.